1000 cc کی موٹر بائک دلائی شہر حیدرآباد، اور وہ بچے کے ساتھ جو بچہ تھا دونوں موت کے شکار، دونوں موت کے شکار ہو گئے۔ جب اللہ رب العزت کے ڈزنس آف آیت ہے، چند آیتوں پہ روشنی ڈالی تو اس کے نتائج نکل آئے۔ پھر شہر شکاگو میں دونوں جوان لڑکے، اس کے کچھ عرصے بعد پورش کار، اتنی ہیوی مشین 18 سال کی عمر میں والدین نے گفٹ کی، اور وہ بچے جو ایگزٹ ریمپ ہوتا ہے اس پہ 80 کی اسپیڈ سے آئے اور سیدھے فلائی کرے، اور جب گئے نیچے کھائی میں، ناک کے بل گاڑی اور اس کے انجن، ہر گاڑی کے انجن اندر ہی ہوتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، پیچھے سے آگ پکڑی، کیونکہ 2 سیٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ 2 نوجوان اللہ رب العزت بہتر جانے اس میں جل گئے۔ اور موت کے شکار ہو گئے۔ اب تھوڑا سا دماغ کو کھولتا ہوں اپنا بھی ساتھ میں آپ کا، کہ ہم کوئی بڑا گھر لیتے ہیں اور ہم نمائش کے طور پہ ساروں کو بلاتے ہیں اور گھر کا معائنہ کراتے ہیں۔ اب وہ جتنے مہمان آئے، ہو سکتا وہ استطاعت میں نہیں ہیں، وہ افورڈ نہیں کر پاتے، لیکن وہ آپ بتانے کے بعد سارے اپنے اپنے گھروں میں خواہشات ظاہر کرتے ہیں کہ آپ بھی ایسا گھر لے لیں۔ خبر کا حال مردہ جانے، اس بیچارے نے کن معاہدوں پہ، کس بنیاد پہ وہ گھر لیا ہے، اور وہ گھر دوسروں کے لیے فتنہ بن گیا ہے، عذاب بن چکا ہے۔ گھر ہو گیا، زیور بنا، زیور بھی بتایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے جو افورڈ نہیں کر پاتے، وہ ان سے بحث کے مطالبے شروع ہو رہے ہیں کہ وہ بنا رہے ہیں، آپ نہیں۔ اب جس چیز کی بات پہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ آتی ہے پھر گاڑیوں پہ۔ گاڑیاں لی، آپ بھی کیوں نہیں گاڑی لیتے؟ تو اس نوجوان بچوں کو جو گاڑی دلائی گئی تھی، وہ سارے بچے اپنے ماں باپ سے پوچھنے کہ ہمیں کیوں نہیں دلا رہے، ہمیں ویسی گاڑی کیوں نہیں دلاتے آپ؟ تو ایک بات بتاتا چلوں اپنی گفتگو کے اختتام میں، نصیحت کے طور پر۔ ایک تو معصوم جانے، ان کے دماغ بالکل کمزور، ابھی ابھی نشو نما پائے ہیں، اور اتنے ہیوی گاڑیاں لے کر روڈ پہ حادثات کے شکار ہوتے ہیں اور ان کی جان بحق ہوتی ہے۔ بے شک آپ کے پاس انشورنس ہوگا، بے شک آپ کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن ان جانوں کا بدل کبھی نہیں ہوگا۔ وہ جانیں کبھی واپس نہیں آ سکتی ہیں۔ پیسہ آ جائے گا آپ کو، وہ گاڑیاں چینج ہو جائیں گی، لیکن وہ جانیں کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ اس پر اللہ رب العزت نے خصوصاً آیت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ
فبیما کسبت، کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی وہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہوئی کمائی کا نتیجہ. اگرچہ تم وہ کمائی صحیح طریقے سے مصرف کرتے ہو وہ تمہارے لیے اجر ہے، اگرچہ وہ پیسہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہو وہ تمہارے لیے عذاب ہے. وَأَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العزت 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے. وہ کتنا تو معاف فرما دیتا ہے، وہ کتنا تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اسراف کا کبھی معاف نہیں فرماتا ہے. ان اللہ یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے. اس کنٹری میں خاص طور پہ ہم بڑی دعاؤں، منتوں، عبادتوں کے بعد پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ہمارا مستقبل بناتے ہیں. ساتھ ساتھ اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے دعائیں کی تھی، منتیں مانگی تھی، جن حالات سے ہم گزرے ہیں اس حالات کو دیکھنا چاہیے پیچھے پلٹ کے. یہاں پہ لوگ آج کل تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کار چلائی، ہم تو کار وہاں نہیں چلائے، ہم تو یہیں پہ کار چلائے. ہاں کبھی کبھار لے لیے کرائے کی، ان کی چلا لی، بہت کم ہوں گے. بر صغیر ہندوستان پاکستان میں چند جو کاروباری لوگ ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہوتی تھی. اب موجودہ حالات میں تو کافی گاڑی ہیں. لیکن میرا بتانا یہ فرض ہے کہ ہم جو شوق اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ اس کا استعمال غلط ہو جائے تو وہ ہمارے پہ عذاب ہے. اس سے بھی معمولی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کپڑے ہم اپنے اولاد کو، کپڑے یا دوسری شوقوں کی چیزیں، فون، کپڑا، ان چیزوں کو بھی ہم جو دلاتے ہیں اس کا استعمال ضرور بتانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کہیں مجھے سزا کا حقدار نہ بنا دے. اس کپڑوں کا غلط استعمال، ناپاکیزگی اور نماز کی پابندی نہ ہو تو مجھ پر عذاب ہے. جو پاکٹ منی میں تمہیں دے رہا ہوں اگرچہ غلط استعمال ہے تو عذاب میرے پر ہے. آپ بھی عذاب کے شکار ہو، میں بھی آپ کا شکار، آپ کی غلطیوں کا شکار، آپ کے عمل کا شکار ہوں. تو یہ نوجوان 2 دن پہلے 1000 cc موٹر بائک، 17 سال کے بچے کو ماں باپ اس طرح کی گاڑی دیتے ہیں، بس سے جا کے ٹکرایا ایلجن میں اور گرا. خون سارا اس کا دماغ میں جم گیا اور آکسیجن بند ہو گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ وَأَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. صدق اللہ العظیم و صدق اللہ.